بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم میں کیا کیا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ، نام لکھنا نہیں جانتے، کیسر و کسرا کو خاطر میں نہ لانے والے حضرت عمر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا یہ استقبال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے، امیر المؤمنین کیا کر رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پکڑا اور اپنی کرسی پر بٹھایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پر بیٹھنے کے، میں غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم غلام تھے، اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے امام ہو۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال سے کہو کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ لوگوں نے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپ کرو، بدر میں مار کھا کر اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسیں اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے پتھر کھا کر اذان پڑے تو بلال کو بلاؤں۔ اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ فرمایا، کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبہ کی چھت پر چڑھے گا، اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنتا ہے۔ ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔